یہ صحیح بخاری میں ہے 3753. اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقویٰ اور پرہیزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ بتایا گیا عراقی ہے. نجد بھی وہی ہے. میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا. تو بھائیو عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں. سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے. اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان زد عام ہے. کسی کو کتاب و سنت کی بات کرنے لگے نجدی ہیں، حالانکہ خود نجدی ہیں. ان کی اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے. چور بھی کہے چور چور. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7094 نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر. یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی، اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. 7094 صحیح بخاری. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. 3 دفعہ جتنا ہوا، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہا. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے. اچھا جناب، یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ 1200 سال بعد آپ پر کھلی. پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں. انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے. اصل میں خود نزدیک ہے نا. میری کوئی طرفداری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں. وسیلے والے لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی ساری غلطیاں قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہیں. تو ہوتے رہے بھائی، اہل حدیث بھائی بھی علماء، عوام نہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ پھر مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فہم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسیپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہے. پہلے نمبر پر یہ میرا انالیسس ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر جو بندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشیع ہے. علماء کی نہیں بات کر رہا، عوام کی. صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297. عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے، ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ، اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے تو کیا کفارہ ہے، نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق، یہ الفاظ ہے اے اہل عراق، اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا. میں نے اپنے والد سے سنا. کون؟ عبداللہ بن عمر، وہی جو نجد والی حدیث کے مسلم شریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے. میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. کیا کہا؟ اے اہل عراق.
صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے، یشیر الی العراق۔ اور الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، ہمارے شام میں اور نجد، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے، اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے۔ اس میں نجد نہیں، عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں، ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا۔ اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے، کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفحوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں۔ تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی، محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کی، یہ سب شروع سے لکھتے ہیں کہ یہ مراد عراق ہے۔